بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد گلزار شاہد، سوائل مائکرو بیالوجسٹ۔ میری پچھلی کچھ ویڈیوز میں کچھ دوستوں نے ترشاوا باغات کے حوالے سے بات چیت کی تھی۔ تو ترشاوا باغات کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس کو نرسری کی سٹیج سے لے کے ہمیں چلنا چاہیے۔ جب بھی ہم نرسری کے کسی پودے کا انتخاب کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں جو سائن ووڈ اور اس کی روٹ سٹاک ہے وہ اس کا سائز کتنا ہے۔ جتنی پیوند کاری زمین سے ہم اونچی کریں گے، جتنا اس میں جٹی کھٹی کی روٹ سٹاک کا حصہ زیادہ ہوگا، یعنی پیوند کاری کم از کم 9 سے 10 انچ پہ کریں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ عام طور پہ جتنی بھی نرسری کے پودے تیار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کرتے یہ ہیں کہ وہ چھوٹا حصہ یہ نیچے کر کے 6-7 انچ پہ باقاعدہ طور پہ گرافٹنگ کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ کھٹی کی پھوٹ ان کو کم کاٹنا پڑے، ان پہ اس کی جو ہے باقاعدہ طور پہ محنت مزدوری کم کرنی پڑے، تو یہ چیز جو ہے اس کی عمر کو بڑا متاثر کرتی ہے۔ مثلا دیکھا یہ گیا ہے کہ جہاں پہ باقاعدہ طور پہ یہ نیچی پیوند کاری کی گئی ہوتی ہے اور بعد میں جب اس کو ہم پودے کو منتقل کرتے ہیں، گہرائی میں منتقل کر دیتے ہیں، تو اس کے نقصان دہ اثرات یہ ہوتے ہیں کہ ایک تو اس کی نشو و نما متاثر ہوتی ہے اور ان پودوں کی، ان باغات کی عمر بڑی چھوٹی ہو جاتی ہے۔ یعنی پودوں کا انتخاب کرتے وقت یہ دیکھیں کہ اس کی پیوند کاری کرتے وقت جو اس کا روٹ کا حصہ ہے، جو روٹ سٹاک ہے، جٹی کھٹی والا نیچے والا حصہ ہے، وہ کتنا ہے۔ پھر اس کی جو پیوند کاری کی گئی ہے اس میں دیکھیں کہ باقاعدہ طور پہ وہ آنکھ سے اس کی پیوند کاری کی گئی ہے یا نہیں۔ اگر آنکھ والی نہیں ہے تو وہ پودے بھی زیادہ بہتر نہیں ہوتے۔ اور دیکھنا سب سے پہلے یہ چاہیے کہ جو نرسری پودا بندہ دے رہا ہے، کیا اس کا اپنا کوئی اچھا باغ ہے، کیا اس کے پاس اچھا پیرنٹ مٹیریل ہے۔ جس بندے نے چوری کی جو کلمے ہیں باقاعدہ طور پہ کاٹنی ہے اور اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ اچھے پودے سے کاٹ رہا ہے برے سے، پھر اس نے پیوند کاری کرنی ہے، تو پھر اس سے اچھے پودے تیار نہیں ہو سکتے۔ جس کے پاس نرسری والے کے پاس اپنا بہترین پیرنٹ مٹیریل ہو، اسی سے آپ کو نرسری کے پودوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ جب یہ پودے آپ نے آگے منتقل کرنے ہیں تو کوشش کریں کہ جو گڑھا بنائیں اس گڑھے میں آپ 1/3 حصہ بال والی مٹی، گوبر والی کمپوسٹ اور اسی جو زمین کی مٹی ہے اس کو مکس کر کے ڈالنے کے بعد اس کو پانی لگائیں، جتنا اس گڑھے مٹی نے بیٹھنا ہے بیٹھ جائے۔ اس کے بعد جب آپ پودا منتقل کرتے ہیں تو اس طرح سے منتقل کریں بھلے 6-7 انچ پانی بھی لگ جائے تو جو گرافٹنگ والا حصہ ہے وہ پانی سے متاثر نہ ہو۔ جو میرے مہربان دوست اس کو گہرائی میں لگا دیتے ہیں اور جو گرافٹنگ والا حصہ اس کو پانی سے متاثر ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، ان باغات میں گموسس اور دوسری بیماریاں جو ہیں وہ بہت زیادہ آتی ہیں۔ جس پودے کا آپ نرسری والے کا انتخاب کرتے ہیں دیکھیں کہ اس پہ سٹرس کینکر کے اثرات تو نہیں ہیں، اس میں گموسس کا ایشو تو نہیں ہے۔ آپ یہ چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر پودا استعمال کریں۔ اب بہت سارے دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ باغات پہ دن بدن بیماریاں بڑھ رہی ہیں، مختلف قسم کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ اس کی سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے، یہ وہ پودا ہے جو سارا سال پریگننٹ رہتا ہے، اس وجہ سے اس کو یہ زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ اس کی جو اپنی پلاننگ ہے اس کو اس کے مطابق چلانا چاہیے۔ اگر ہم نے الٹرنیٹ بیلنگ جو ہے، ایک سال اچھا پھل دوسرے سال کم پھل، یہ پودے کی خرابی نہیں ہے، یہ مالک کی خرابی ہے۔ اگر اس کو اچھا مالک، اچھی زمین مل جائے تو پودا ہر سال آپ کو بہترین پھل دے گا۔ اس کے لیے کوشش کریں کہ جب دسمبر کا مہینہ آئے تو اسی دسمبر کے مہینے سے ٹاپنگ شروع کر دیں اور اپنے باغ کو ہر صورت کوشش کریں کہ وہ 15 سے 20 جنوری تک خالی ہو جائے۔ جب آپ ٹاپنگ کرتے ہیں تو اس سے پودا بحال ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ 15 جنوری کو اس کی باقاعدہ طور پہ پھل اتار لیں گے تو اس کو تقریباً 35-40 دن جو ہیں اپنی بحالی کے لیے مل جائیں گے۔ کوئی بھی پودا جو ہے وہ بڑی پلاننگ سے چلتا ہے۔ تشاوا کا پودا بھی اپنا روٹ سسٹم ڈیولپ کرتا ہے اور جو جڑوں کا نظام بناتا ہے اس کے مطابق اس نے پھر آگے پتے لینے ہوتے ہیں، اسی کے مطابق
اس پہ باقاعدہ طور پہ کلیاں نکلتی ہیں، اور عام طور پہ موسمی تبدیلی کی وجہ سے یہ 5-10 مارچ سے لے کے بعض اوقات یہ 10-12 اپریل تک کلیاں نکلنے کا عمل جو ہے وہ موسم کے حساب سے چلتا رہتا ہے۔ تو آپ اس کی کھادوں کے لیے یہ کوشش کریں کہ پودے کو موسم سرما شروع ہونے سے پہلے فاسفورس پوٹیش والی کھاد اور کچھ نائٹریٹ امونیکل نائٹروجن دے دیں، تاکہ پودا اپنا بہترین جڑوں کا نظام جو ہے وہ موسم سرما موسم خزاں میں بنا سکے۔ اس کے بعد جیسے ہی آپ پھل اتار لیتے ہیں تو پودے کو نائٹروجن فاسفورس پوٹیش کی دوسری ڈوز دے دیں۔ ایک 12 سے 15 سال کے پودے کو کم از کم 1100 سے 1500 گرام اصل نائٹروجن، 500 سے 600 گرام اصل فاسفورس اور تقریباً 300 سے 400 گرام کم از کم پوٹیش کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کو 50 سے 60 گرام زنک کی، اسی طرح 20 سے 25 گرام فیرس کی، اور اسی طرح 100 سے 150 گرام میگنیشیم جو ہے وہ دینا ضروری ہے۔ آپ کوشش کریں کہ کھادوں کی ایک قسط جو ہے وہ اکتوبر نومبر میں دیں، جس میں نائٹروجن کم ہو، اور خاص طور پہ یورک نائٹروجن جو ہے، یوریا والی نائٹروجن جو ہے وہ کم ہو۔ دوسری ڈوز اس کو جیسے ہی پھل اتر جائے اس وقت دیں۔ جب اس کا پھل اتار لیں تو کوشش کریں کہ اس وقت جو کہ موسم بڑا سازگار ہوتا ہے، اس وقت موسم ایسا ہوتا ہے کہ نسبتاً بیماری کم ہوتی ہے، تو جتنی بیمار شاخیں ہیں، سوکھی ہوئی شاخیں ہیں، اس وقت ان کی شاخ تراشی کر لیں۔ اس وقت شاخ تراشی کرنے سے ایک تو ان پہ بیماری کے اثرات کم آئیں گے، دوسرا یہ ہے کہ اس وقت شاخ تراشی جب آپ کریں گے تو اس کا جو پودے پہ رد عمل ہوگا، اس سے اس کے میں جو نئے پتے شگوفے نکلنے کا، نئے پتے نکلنے کا عمل ہے، شاخیں نکلنے کا عمل ہے، وہ اور تیز ہو جائے۔ تو اس وقت آپ اس پہ بورڈو مکسچر سپرے کر سکتے ہیں، کیونکہ پھل سبزیوں پودوں پہ سپرے کرنے کے لیے دنیا بھر میں سب سے اچھی اور بہترین اور سب سے مؤثر جو زہر پھپھوند کش سمجھی جاتی ہے بیکٹیریا کش، وہ بورڈو مکسچر ہے۔ 2 کلو گرام نیلا تھوتا، 3 کلو گرام چونا الگ سے آپ 25-25 لیٹر پانی میں بھگو دیں، اور بھگونے کے بعد پھر اس سے آپ 25-20 لیٹر والی 25 مشینیں بنا کے، یا سادہ لفظوں میں 500 لیٹر پانی تیار کر کے آپ باغات پہ، سبزیات پہ، فصلات پہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ کنوں پہ بھی آپ جب پھل اتار لیں تو اس سٹیج پہ آپ کوشش کریں کہ نئی کلی آنے تک، نئی کلی بننے سے پہلے کم از کم 2 سے 3 سپرے اگر آپ بورڈو مکسچر کے کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز میلانوس، کیب، لیف بلائٹس اور خاص طور پہ سٹرس کینکر جو ہیں یہ تقریباً ختم ہو جائیں گے۔ یا ودر ٹپ کی بیماری جو ہے، سلو ڈکلائن ہے، یہ بیماریاں جو ہے آپ کی بہت کم ہو جائیں گی اگر اس سٹیج پہ آپ کریں گے۔ اس کے بعد جب آپ جنوری کے اینڈ میں یا فروری میں اس کو دوبارہ بھرپور نائٹروجن والی کھاد دیں، اس میں یورک نائٹروجن، یوریا والی نائٹروجن بھی ڈالیں، گوارا والی نائٹروجن بھی ڈالیں، اس کو فاسفورس اور پوٹیش کی دوسری ڈوز دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کوشش کریں کہ کلی نکلنے سے پہلے اس پہ جو بھی کیڑے موجود ہیں، خاص طور پہ ابتدا میں سٹرسلا بہت متاثر کرتا ہے، اس سٹیج پہ بلیک فلائی بڑا متاثر کرتی ہے، نئی کھوٹ پہ لیف مائنر کا حملہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو آپ کا جو زہر کا انتخاب ہے وہ ہونا چاہیے جو ان تمام چیزوں کو کنٹرول کر سکے۔ اس کے لیے جو باقاعدہ طور پہ سیڈو ہے FMC کی، اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، تال سٹار ہے، دونوں جو ہیں وہ 80 سے 100 ml فی 100 لیٹر پانی میں ملا کے اگر مکسچر کی صورت میں استعمال کریں تو یہ تقریباً آپ کے جو مختلف مسائل ہیں کیڑوں کے، اس کو حل کر دیں گے۔ آپ وہ سپرے کر سکتے ہیں، 1 سے 2 سپرے لازمی طور پہ اس کے کریں۔ جب آپ کا پھل بننے کا عمل مکمل ہو جائے، ایک تو یہ سمجھنے والی بات ہے کہ جو کیرا ہے، کیرا کیا ہے، پودے پہ ایک تندرست پودا جو ہے اس پہ تقریباً 60-70 ہزار سے لے کے 1 لاکھ تک پھول آئیں گے، اس میں فروٹ سیٹنگ ہوگی، فروٹ سیٹنگ کے ساتھ ساتھ وہ بہت سارا پھل جھڑے گا بھی۔ آغاز میں جو چھوٹی پتیاں جھڑتی ہیں
جو چھوٹی پتیاں جڑتی ہیں وہ فنگس کی بیماری کی وجہ سے جڑتی ہیں، اس کے لیے اگر آپ نے آغاز میں اچھا بورڈو مکسچر کیا ہوگا تو وہ پتیاں جڑنے کا عمل جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ اسی طرح چھوٹے پتے جو ہیں، اس طرح اگلی سٹیج پہ جب پھل مکمل ہو جائے، پھل بننے کا عمل کے تقریباً 15-20 دن بعد آپ نے تھرپس کا مائٹس کا جو سپرے ہے وہ لازمی کرنا ہے، کیونکہ جو فروٹ کی پھل کی ایکسپورٹ کوالٹی ہے اس کو زیادہ تر تھرپس جو ہے وہ خراب کرتا ہے، وہ اسی سٹیج پہ ہوتا ہے، ابتدائی سٹیج پہ۔ اس سٹیج پہ آپ نے تھرپس اور مائٹس کے لیے سپرے کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپریل میں پودے کو تیسری ڈوز خوراک کی دینی ہے، جس میں کچھ فاسفورس، زیادہ نائٹروجن اور زیادہ پوٹیش دینی ہے۔ یہ آپ نے اپریل میں یہ کھاد جو ہے اس کی مکمل کرنی ہے۔ جو ہمارے پودے اگست سپٹمبر میں کمزور ہیں ان کو ہم نے دوبارہ تھوڑی سی فاسفورس، پوٹیش اور زیادہ نائٹروجن جو ہے، لیکن یہ نائٹروجن آپ نے نائٹریٹ یا امونیکل فارم میں دینی ہے، یورک فارم میں آپ نے کم دینی ہے، اس سٹیج پہ آپ نے یہ کھاد دینی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسی سٹیج پہ نئی پھوٹ آنے سے قبل آپ نے 2 سے 3 بورڈو مکسچر کے سپرے کرنے ہیں، اور دوبارہ پھر آپ نے کیڑے کو مد نظر رکھتے ہوئے لیف مائنر، بلیک فلائی، سٹرس سلا کے خلاف آپ نے دوبارہ سے سیڈو اور تال سٹار جو ہے 180 سے 100 ml فی 100 لیٹر پانی میں ملا کے سپرے کرنا ہے۔ بغات کے لیے ازاکسسٹروبن جمع ڈائفینوکونازول، ازاکسسٹروبن جمع ٹیبوکونازول، یہ بھی بڑے بہترین مکسچر ہیں۔ ان کو بھی آپ 0.6 ml سے لے کے 1 ml فی لیٹر پانی میں ملا کے سپرے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔